سے پہلے ہمارے ایک ساتھی، آپ کے ساتھی راجہ طارق صاحب کا انتقال ہوا ہے. ذرا ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا گو ہیں کہ ان کے اللہ میاں مقامات کو بلند کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسب روایت ہم آج سندھ کا شیڈو بجٹ پیش کر رہے ہیں. ماضی میں بھی آپ کے سامنے رکھتے رہے. موجودہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو اب 13 سال مکمل ہو گئے ہیں اقتدار کے. آپ سارے جرنلسٹ حضرات، میڈیا والوں سے درخواست ہے کہ قائم علی شاہ صاحب کی 2007 کی بجٹ تقریر اٹھائیے اور دیکھیے کہ جو انہوں نے ہدف اپنے لیے رکھے تھے 5 سال کے لیے، آج 13 سال ہونے کے بعد ان میں سے کتنے پورے ہو. اس کے اگر 2 بڑے ہدف دیکھے جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیلے اسکولوں کو پرائیویٹ اسکولز کے برابر لے آئیں. اب اس اسٹیٹمنٹ کے اندر کتنی سچائی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. دوسرا، انہوں نے کہا کہ ہم سندھ گورنمنٹ میں آئی ٹی کا استعمال کرتے ہوئے تمام ڈپارٹمنٹس کو کمپیوٹرائز کر کے ٹریک اینڈ ٹریس کر دیں گے. اس کے اندر کتنی ترقی کی ہے وہ آپ دیکھیں. ہم جو سندھ کے باسی ہیں، جو سندھ کے رہنے والے ہیں، توجہ اگر اس طرف رہے تو اچھا ہے. ان کو اس بات سے شدت سے احساس ہے کہ میرا یہ صوبہ، یہ میران دھرتی پاکستان کے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ گیا. جب ہم کے پی جاتے ہیں تو وہ مشہور منصوبہ جس کے اوپر بڑی تنقید ہوتی تھی، آج اس کے ثمرات پشاور میں نظر آتے ہیں. جب ہم ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں تو جہاں سڑکیں موجود نہیں تھیں وہاں سڑکیں نظر آتی ہیں، اور ٹورزم انڈسٹری جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کا اندازہ ناردرن ایریاز میں جا کے، اور ان کی سہولیات کتنی بڑی ہیں جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، اس کے سب لوگ اعتراف کرتے ہیں جو بھی ادھر سے گیا. یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایک زمانے میں پورے پاکستان سے لوگ سمندر کے ساحل کی سیر کرنے آتے تھے. اس سے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے کم 18 کروڑ عوام ایسے ہیں جنہیں سمندر اور اس کے ساحل کا مزہ چکھنے کا شوق ہے. لیکن ہم ہاکس بے دیکھیں، سینڈ سپٹ دیکھیں، یا سندھ کے ساتھ جتنا بھی ساحل لگتا ہے اس کے ہمیں کوئی ایک بھی ٹورزم اسپاٹ نظر نہیں آتا. اور ٹورزم کی انڈسٹری کا حال جتنا خراب ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. ہم ناران جائیں تو وہاں اس وقت گنتی کے لحاظ سے 2 اسٹار اینڈ ابو ہوٹلز کی تعداد جو ہے وہ 200 سے اوپر ہے. بیڈز جو ہیں، جو اس وقت ہیں جو ٹورسٹ کو کیٹر کرتے ہیں، اس کی تعداد آفیشلی جو ہے وہ اس وقت 6000 سے اوپر ہے. اس میں وہ کیمپس اور پاڈز شامل نہیں کر رہا جو کہ لگائے گئے ہیں. سڑکوں کا جال، آپ مری سے نتھیا گلی سفر کا وقت آدھے سے کم ہو گیا ہے. سوات کا وقت جو لگتا تھا وہ آدھے سے کم ہو گیا ہے. اسی طرح کاغان اور ناران کی وادی
پہ پہنچنے میں بھی کم ہو گیا۔ پنجاب نے خود بے تحاشا ٹورزم کے اسپاٹس ڈیولپ کیے اور ساتھ ساتھ انڈسٹریل زون ڈیولپ کیے، اور وہاں جو ترقی کا پہیہ ہے وہ سندھ کے مقابلے میں بہت تیز ہے۔ اس وقت وہاں کے دیہات میں جائیے تو آپ کو کچے مکان اب نظر نہیں آتے، جبکہ سندھ میں صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ بڑا شہر ہو یا چھوٹا شہر، کوڑا اٹھتا ہے، سیوریج کا پانی سڑکوں پہ نظر نہیں آتا، کوڑا جلتا بھی نہیں۔ سندھ کا شہری بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ اسی طرح تعلیم کے میدان میں بھی اگر دیکھیں تو تعلیم کے میدان میں اثر نے اپنی رپورٹ سال کے شروع میں پیش کی تھی، اس کے لحاظ سے سندھ صوبہ بہت ساری چیزوں میں بلوچستان سے بھی پیچھے رہ گیا۔ ان سب چیزوں کے پیچھے ہم نے چند وجوہات سمجھتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ آج سندھ کے کیا وجوہات ہیں کہ سندھ پیچھے رہ رہا ہے، اور انہی چیزوں کا ادراک کرتے ہوئے اس کا تدرک بھی کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ سندھ میں ترقی نہ ہونے کی، اور خاص طور پہ شہری علاقوں میں، وہ ہے بلدیاتی نظام کی کمزوری۔ آرٹیکل 140A کو اس کی روح کے لحاظ سے امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس کے اوپر خود مرتضی وہاب صاحب، سعید غنی صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب اور مراد علی شاہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2007 کو جو ہے وہ تبدیل کر کے نیا قانون لائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اور MQM نے اپنا اپنا مسودہ دیا ہوا ہے، لیکن آج بھی اسمبلی میں کوئی نیا قانون نہیں آیا۔ آئین میں اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے NFC کے اوپر جتنا زور ہے تحفظ بھی دیا کہ صوبوں کے درمیان رقوم کیسے تقسیم ہوں گی، اس کو آئینی تحفظ بھی دیا، لیکن اسی پارٹی نے 2007 سے لے کے 2021 پہ ہم کھڑے ہیں، PFC کے معاملے کے اوپر کوئی کام نہیں کیا۔ وہ ایک پیسہ بھی PFC میں نہیں ڈال رہے۔ PFC سے فائدہ یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کو یہ پتا ہو کہ اس کو فنڈز کتنے ملنے چاہیے، جو کہ اس صوبے کے اندر نہیں ہو رہا۔ کل پنجاب نے ڈسٹرکٹ وائز ڈیولپمنٹ بجٹ اناؤنس کیا۔ سب سے بڑی مسئلہ جو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہے وہ لیک آف کیپیسٹی کا ہے۔ یہ شکایت تو ضرور ہوتی ہے کہ وہ رقوم جن کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، لیکن ہم سندھ کے پارلیمنٹیرین، سندھ کے رہنے والے اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ جو پیسہ ملتا ہے وہ پورا خرچ نہیں ہوتا۔ میں آپ سب کی توجہ یہ 3rd کوارٹر رپورٹ جو ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، اور اس کے چیدہ چیدہ نکات کو دیکھتے ہوئے یہ کتنی ظلم کی بات ہے کہ جو شہر سندھ کو 95% سندھ کے بجٹ کی ریونیو دیتا ہے، اس شہر کی 18 اسکیموں میں سے 12 اسکیموں میں 1 روپیہ نہیں خرچ ہوا، جو پچھلے بجٹ میں اناؤنس ہوا۔ رواں مالی سال کے تحت 3rd کوارٹر کی رپورٹ کے لحاظ سے آپ میگا اسکیمز آف کراچی دیکھ لیجئے۔ سینیٹیشن کے پروجیکٹ کے اندر وعدہ کیا گیا تھا کہ کراچی کو گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن ماڈرن لائن پہ بنائے دیں گے، وہ بنے نہیں۔ بڑے زور شور سے کہا گیا تھا کہ ریڈ لائن کا آغاز ہو جائے گا،
ریڈ لائن کا کوئی آغاز نہیں ہے، صفر ایلوکیشن ہے۔ سیوریج کی S3 کے منصوبے کے اوپر جو 2004 سے چل رہا ہے اور جس کے اندر وفاق کا کنٹریبیوشن ابھی بھی ہے، لیکن اس وقت بھی کراچی شہر کی حالت یہ ہے کہ ایک قطرہ پانی ٹریٹ ہو کے سمندر میں نہیں ڈلتا، 100% را سیوریج ڈالی جا رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت سندھ گورنمنٹ کا جو بیوروکریٹ ٹیکنوکریٹ ہے اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ یہ پیسے خرچ کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی زیادتی ہوئی تھی، ڈیولوشن جب ڈیولو ہوئے تھے یہ سبجیکٹ، ہیلتھ، ایجوکیشن خاص طور پر، اور دوسرے منصوبے کہ جو وفاق کے اندر تجربے کار افسران تھے ان کو بھی ٹرانسفر کر دینا چاہیے تھا مختلف صوبوں میں، کہ جو کام ہو رہا تھا وہ چل سکے۔ لیکن آج 2012 سے 8 سال ہو گئے، سندھ گورنمنٹ کی کیپیسٹی نہیں، اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پھر کرپشن کے خاتمے کے لیے دنیا بھر نے 2-3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی، جس طرح شوکت ترین صاحب نے FBR کے لیے کہا کہ ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کا آمنے سامنے رابطہ نہیں ہونا چاہیے، ٹائم بیسڈ ڈیسیشن میکنگ ہونی چاہیے، سیلف اسیسمنٹ کی اسکیمز ہونی چاہیے۔ اسی طرح سندھ حکومت کے اندر بھی وہ تمام محکمے جن میں پبلک ڈیلنگ ہونی چاہیے، اس کے اندر جو لین دین ہوتی ہے وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ جو مجبور ہے وہ سرکاری افسر سے کانٹیکٹ میں آتا ہے اور وہاں لین دین ہوتی ہے۔ اس کے لیے IT کا استعمال، ٹریک اینڈ ٹریس اور ٹائم بیسڈ ڈیسیشن میکنگ نہایت ضروری ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ صورتحال آج یہ ہے کہ اگر آج آپ ڈرائیونگ لائسنس کی شرط کڑی کر دیجئے تو کراچی کے اندر جتنی گاڑیاں موٹر سائیکل چل رہی ہیں اس سے آدھی سڑک پہ رہ جائیں گی، اس لیے کہ اس وقت شہر کے آدھے سے زیادہ ڈرائیورز کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، اور سندھ حکومت کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان کو لائسنس ایشو کر سکے اگلے 6 ماہ میں، 1 سال میں بھی۔ یہ تجربہ کئی دفعہ ہوا، تو جب میں کیپیسٹی کی بات کرتا ہوں تو یہ بھی کرتا ہوں۔ بلڈنگ کنٹرول، کراچی شہر، سندھ کے دوسرے شہروں میں اور علاقوں میں 60% سے زیادہ بلڈنگیں جو بن رہی ہیں وہ بغیر اپروول کے بنتی ہیں، بغیر کسی انسپیکشن کے بنتی ہیں۔ پھر پچھلے ہفتے ہی میں نے آپ کے سامنے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کارروائی رکھی۔ پارلیمنٹری اوورسائٹ ایک نہایت اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کی پرفارمنس کو میجر کرنے کا۔ سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جتنی غیر فعال ہے، اور یہ کوئی اس دور کی بات نہیں کر رہا، میں ماضی میں 1992 کے جس صوبے کے اکاؤنٹس اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ابھی بھی کھلے ہوں اور 13 سال کی رپورٹ ہی نہ پیش کی گئی ہو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، اور اس کے بعد پچھلے 3 سال کا پہلا صفحہ بھی نہیں کھولا گیا ہو، تو اس میں پارلیمنٹری اوورسائٹ کہاں ہے؟ ریونیو کلیکشن کا معاملہ مکاؤ کا معاملہ ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹس کے لحاظ سے 2 شعبے جو ہیں وہ خاص طور پہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے، ایگریکلچر ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس۔ اس کی پوٹینشل سے بہت کم ٹیکس اس وقت جمع کیا جا رہا ہے۔ پھر صوبائی جو چیزیں ہیں جس کو میں ذکر کر چکا ہوں، جیسے ٹورزم کا تھا کہ اس کو ڈیولپ کرنے کا ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے، اور کراچی میں پورٹ قاسم کے علاقے میں اور جو کچھ ان بندرگاہوں کے آس پاس کا علاقہ ہے
اس میں ان 13 سال میں کوئی ایک بھی نیا انڈسٹریل زون نہیں بنا۔ سائٹ کے حالات اگر آپ دیکھیں اور وہاں کی سڑکوں کے حالات دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ موئنجدارو کے حالات اور موئنجدارو کی سڑکیں سائٹ کی سڑکوں سے بہتر ہیں۔ اور پچھلے سال کے بجٹ میں اس کے لیے رقم رکھی گئی اور خرچ نہیں ہوئی۔ رونا اور رونے کی داستان تو بڑی لمبی ہے۔ میں اور میرے رفقا اپنی اس بجٹ کی جو سیشن کی تقاریر ہے اس میں ہم ان موضوعات کے اوپر تفصیلاً گفتگو کریں گے، لیکن آج کے موضوع یہ ہے کہ اگر ہم حکومت میں ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ تو ہم حکومت میں ہوتے تو ہم پہلا کام یہ کرتے کہ ہم پی ایف سی کا اجرا فوری طور پر کرتے، ایک مربوط لوکل گورنمنٹ کا نظام قائم کرتے اور میرٹ بیسڈ ہائرنگ کرتے اور ایویلیویشن کرتے۔ اس سے کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی واٹر سیوریج بورڈ 14,000 ملازمین، اس کی مینجمنٹ کہتی ہے 4,000 ملازمین سے کام ہو سکتا ہے۔ کے ڈی اے 7,000 سے زیادہ ملازمین، مینجمنٹ کہتی ہے 1,000 ملازمین سے کام ہو سکتا ہے۔ یہ سرکار کا پیسہ گوسٹ امپلائیز کے لیے نہیں ہے، یہ سرکار کا پیسہ، ٹیکس کا پیسہ نااہل لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے اور مراد دینے کے لیے نہیں ہے۔ جب تک گورنمنٹ ایفیشینٹ نہیں ہوگی تو کیپیسٹی نہیں ہوگی تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر توجہ بہت ضروری ہے۔ ہم خاص طور پہ مینجمنٹ آڈٹس کرائیں گے، کنسلٹنٹس رکھیں گے کہ وہ ہمیں وہ نظام بنا کے دیں جس سے ہم یہ کام بہتر طریقے سے کر سکیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ نہ معدنیات ہے، نہ تیل ہے، نہ کوئلہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہماری آبادی ہے، ہمارے لوگ ہیں۔ ہم اس کو لائبلٹی بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو ایسٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی اس آبادی کو ایک ایسٹ بنائیں، ایک ایسا ایسٹ بنائیں جو پروڈکٹیو بھی ہو اور جو اس ملک کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکے اور اس ملک کو اس 21ویں صدی میں آگے لے جا سکے۔ اس کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں رائٹ آف لائف اینڈ رائٹ ٹو لائف۔ جس صوبے کے اندر اسٹنٹنگ بڑھ جائے ان 13 سالوں میں گھٹنے کے بجائے، اسٹنٹنگ یہ ہے کہ انسان کی نشو و نما ذہنی اور جسمانی دونوں جو ہے وہ کمزور ہو۔ یہ ایک بڑا دھبا ہے اور اس کا تدارک کرنا لازمی ہے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ماں اور بچہ دونوں کا ایسا خیال رکھا جائے کہ اس 44-48% کے درمیان جو مختلف اضلاع میں ہے اس کو کم کر کے آدھے سے کم کیا جائے اگلے 4 سال کے اندر، اور اس کے لیے ہم ایک کثیر رقم مختص کریں۔ دوسری چیز تعلیم ہے۔ جتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں، پرائمری اسکولز کی تعداد 38,000 ہے سرکار کے اندر، اور سیکنڈری اسکول کی تعداد 4,000 سے بھی کم ہے۔ ڈراپ آؤٹ ریٹ پرائمری ٹو سیکنڈری اسکول بے تحاشا زیادہ ہے، اور یہ ساری ذمہ داری تقریباً جو ہے سیکنڈری اسکول کی وہ 80% سے زیادہ جو ہے وہ غیر سرکاری اسکولوں کی طرف ڈال دی گئی ہے، جو کہ ہمارے غریب غربا لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور ان کو سرکاری اسکول چاہیے۔ اور یہ اسٹیٹ کا وعدہ ہے
سندھ حکومت کا وعدہ ہے، ہم نے SDG گولز میں وعدہ کیا ہے کہ ہم 2030 تک 100% خواندگی لے کے آئیں گے۔ یہ وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہر سال اگر کوئی بہتری آ رہی ہے تعداد میں، وہ 1% پوائنٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس سے کہ جب 2015 میں سائن کیا تھا اور آج 2020 تک 2% اضافہ ہوا ہے خواندگی میں۔ کوئی ایجوکیشن ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں اس وقت واضح کیا ہوا، اور مقابلہ دوسرے صوبوں سے کیا جاتا ہے۔ ہم کسی صوبے سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سندھ کو ایک مثالی صوبہ بنانا ہے، اور سب سے پہلے عہد کرنا چاہیے کہ ہم ان پاکستان کا پہلا صوبہ ہوگا جدھر 100% خواندگی موجود ہو۔ اس کے لیے آپ کو میڈیا، IT، مساجد، سرکاری افسر، اسکولوں میں 3 شفٹیں بھی اگر لگانی چاہیں تو آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا۔ اس صوبے کی ایک بڑی خاص بات ہے کہ اس صوبے کے لوگ بہت بڑا دل رکھتے ہیں۔ کووڈ کے دوران ہم اپنی بزنس کمیونٹی اور آبادی دونوں کو، عام لوگوں کو بھی مشکور ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے دل کھول کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کی۔ اس صوبے نے بھوک و افلاس کو نہیں دیکھا، پاکستان کے کسی صوبے نے بھی نہیں دیکھا، لیکن اس صوبے میں بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ لاکھوں کروڑ راشن بانٹے گئے اور بھوکا کوئی نہیں سویا، اور لوگوں نے اس شدید آفت کو، کووڈ-19 کو بھی الحمدللہ خدا کی رحمت کے ساتھ پاکستان نے جھیل بھی لیا، اور لگتا ہے کہ ہم اس سے باہر نکل رہے ہیں، تیزی سے باہر نکل رہے ہیں۔ صحت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پڑھے گا وہ جو صحت مند ہوگا، کام کرے گا وہ جو صحت مند ہوگا۔ ہمیں اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو بھی روکنا ہے، لیکن ہمیں جو ہیں ان کو صحت مند بھی رکھنا ہے۔ بیسک ہیلتھ یونٹس سے پہلے بھی ایک اقدام ہے۔ بیماری ہوتی کیوں؟ بیماری کی سب سے بڑی وجہ اس صوبہ سندھ کے اندر پیٹ کی بیماری ہے، اور پیٹ کی بیماری کی سب سے بڑی وجہ صاف پینے کا پانی نہ ہونا ہے۔ ہر سال بجٹ میں اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن کوئی اعداد و شمار نہیں دیے جاتے کہ آج اتنے لوگوں کو اب صاف پانی اور مہیا ہو گیا، اتنے شہروں میں صاف پانی موجود ہے۔ آپ سوچئے، یہاں پانی ہی نہیں موجود۔ صاف پانی تو ایک علیحدہ بات ہے۔ شہر کراچی کے 1000 ملین گیلن کی ضرورت ہے اور پانی آتا ہے 550 ملین گیلن، اور یہ بات کوئی آج اس کا نہیں پتا چلا، اس بات کا احساس سن 2007 سے۔ وفاق نے اب 260 ملین گیلن پانی K4 کے منصوبے کو تکمیل کرنے کے لیے ہم وفاق سے اور خاص طور پہ وابڈا سے یہ چاہتے ہیں کہ منصوبہ 2 سال کے اندر مکمل ہونا چاہیے اور پوری کوشش ہونی چاہیے۔ اور جو نہیں ہے باقی شہروں کے اندر، سکر ہے، حیدرآباد ہے، دریائے سندھ کے ساتھ جتنے شہر ہیں، ہمارے اس بجٹ کے اندر جہاں پانی موجود ہے وہاں وہ پانی انشاءاللہ صاف پانی ہوگا۔ جدھر میجر کینالز کے ساتھ، جو پیرینیل کینال کہتے ہیں، جو 12 مہینے کینال چلتے ہیں، ادھر بھی یہ منصوبوں کو
فوری طور پہ پورا کیا جائے کہ پینے کے لیے صاف پانی کے منصوبے ہوں گے۔ ہم نے بہت سارے اور اقدامات رکھے ہیں کہ پراپرٹی ٹیکس میں کمی، جو ڈیول سسٹم لگائیں، جو فلشنگ کے لیے علیحدہ سسٹم رکھیں، اور صاف پینے کے پانی کے کنزرویشن آف واٹر بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے جتنا پروویژن آف واٹر ہے، اور ریسائکلنگ آف واٹر جو ہے وہ کنزرویشن میں آتے ہیں۔ ہم نے ان منصوبوں کی طرف بھی پیسے رکھے۔ اسپیشل ہیلتھ سپورٹ پیکیجز ہیں، مدر اینڈ چائلڈ اسٹنٹنگ کا، وہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسان کو سبزی منڈیوں کی رسائی تک اور اپنی پیداوار کو، خاص طور پہ پھل اور سبزیوں کو محفوظ رکھنے کے اس کے پاس انتظامات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس کو اتنی آمدن نہیں ملتی جتنی ملنی چاہیے، اور جو بیچ کا آدمی ہے وہ بے تحاشا پیسے کما رہا ہے۔ اگر اچھی سڑکیں اور ٹرکنگ سسٹمز، جس کے ذریعے صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ اس کو لکڑی کی پیٹیوں کے بجائے پلاسٹک کی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی باسکٹس دے دی جائیں، اس کو پیک کرنے کے لیے جو بیچ میں لیئر میں کاغذ ڈالا جاتا ہے، گتا ڈالا جاتا ہے، وہ پرووائڈ کیا جائے، تو ہماری پیداوار جو منڈی تک پہنچے گی اس کی تعداد میں بھی بڑھ جائے گی۔ سبزیوں اور پھلوں کو دھونے کا انتظام کے لیے اگر اس کو لون دے دیا جائے اپنے فارم پہ لگانے کے لیے تو بھی بہتر ہو جائے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے SDG کمٹمنٹس ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ اس صوبے کے اندر پورے پاکستان کی طرح ایک مسئلہ امپلائمنٹ بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انڈسٹریل زونز خاص طور پہ بنائیں۔ ماضی کے بجٹس میں بھی ہم بتا چکے ہیں کہ 40 لاکھ کی آبادی کا ملک ہے، اور وہ 40 لاکھ کی آبادی کا ملک جو ہے وہ $40 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس ملک کا نام سنگاپور ہے۔ اس شہر کراچی میں سنگاپور سے 10 گنا زیادہ پوٹینشل ہے۔ اس پوٹینشل کو استعمال کرنے کے لیے ایک اچھی گورنمنٹ چاہیے، انفراسٹرکچر چاہیے، ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر چاہیے۔ یہ ہم انشاءاللہ اس شہر سے دور سیٹلائٹ ٹاؤن جیسے دھاویجی ہے، بیریا ٹاؤن ہے، نوری آباد ہے، اس کی خاص طور پہ ڈیولپمنٹ کر کے وہاں انڈسٹریل زونز بنائیں گے، اور وہاں ہم انڈسٹریز کو زمین دیں گے پے ایز یو ارن پہ، قسطوں میں۔ وہ اپنے اپ فرنٹ انویسٹمنٹ کو کم کرنے کے لیے سرکار ان کو فیکٹری لگانے کے لیے جگہ دے گی، جس کی قیمت وہ 5 سال میں آپریشنل ہونے کے بعد ادا کریں گے۔ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ باقی صوبوں کے مقابلے میں انڈسٹری آئے گی۔ ہم کسٹمز کوریڈور کریٹ کریں گے کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اس وقت ایک ہے اس ملک کے اندر، ایسے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون دھاویجی کے علاقے میں، ذوالفقار آباد میں، تھٹا میں، سجاول میں قائم کیے جائیں، جو کہ پورٹ سے قریب ہیں اور لیبر موجود ہے ان علاقوں میں، کہ وہاں کے لوگوں کو ٹریننگ دی جائے اور ہم اپنی ایکسپورٹس بھی بڑھا سکیں اور لوگوں کو روزگار بھی دے سکیں۔ جب تک پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام درست نہیں ہوتا، شہریوں کو کسی بھی جگہ رہنے میں آسانی نہیں ہوتی۔ یہ نہایت خطرناک بات ہے کہ ہمیں پورے سندھ میں موٹر سائیکل 2 آدمیوں کی سواری نہیں ہے، پورے خاندان کی سواری۔
انسیف سواری ہو جاتی ہے جب 2 سے زیادہ افراد ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اقدام فیڈریشن نے بھی لیے ہیں، لیکن ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ماضی میں جتنی رقم مختص کی گئی ہے اس سے زیادہ رقم، دگنی رقم مختص کی. ہم ایک اور چیز کے اندر یقین رکھتے ہیں کہ اچھی گورنمنٹ کا مطلب بڑی گورنمنٹ نہیں ہوتا. اچھی گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جو وقت پہ کام کرتی ہے. ریڈ ٹیپنگ کے خاتمے کے لیے آئی ٹی کا انٹروڈکشن ایک لازم و ملزوم چیز ہے، اور جو لوگ اس آئی ٹی کا نظام اور جو اس پہ فیصلے کر رہے ہیں ان کی اگر کیپیسٹی اچھی ہوگی تو وہ بر وقت فیصلے کریں گے. اس سے کہ سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ وقت ہے. گیا وقت کبھی واپس نہیں آتا، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ایفیشنسی جو مینیج کی جاتی ہے وہ ٹائم سے کی جاتی ہے. تو جتنا ٹائم اس وقت سرکار میں کسی چیز کو لگتا ہے، ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اگلے سال کے لیے ہر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کہا جائے کہ اس وقت کو آدھا کر دیں. اگر ماضی میں نقشے 6 مہینے میں اپروو ہوتے تو اس سال ایوریج جو ہے وہ 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر ڈرائیونگ لائسنس بنانے میں کسی آدمی کو 6 گھنٹے لگانے پڑتے تھے تو اب اس کو 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگانے چاہیے، سسٹم بنانے چاہیے. تو یہ کوشش ہم نے پوری گورنمنٹ میں یہ کر رہے ہیں کہ ٹارگٹ یہ ہے کہ ریڈکشن ان پروسیسنگ ٹائم لازم و ملزوم ہے. ترقی کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبے میں جتنے لوگ رکھے جا رہے ہیں اس کے لحاظ سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ پینشن کی تعداد اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ اگلے آئندہ سالوں میں یہ بہت تکلیف دہ ہو جائے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ پینشن کی گورنمنٹ کو لائبلٹی جو ہے، جو اینول لائبلٹی بنتی ہے وہ پینشن فنڈز میں ڈال دی ہے، اور وہ اس کے بعد گورنمنٹ کی فیوچر لائبلٹی ختم ہو جاتی ہے. جتنی سائز آف گورنمنٹ ہے اس کا پیمنٹ وہ ہر سال کر رہی ہے، اور اس کے بعد پینشن فنڈز اس کی پینشن پلانز کو مینیج کریں گے، اور سرکار کی لائبلٹی ختم ہو جائے گی، اور وہ پینشن فنڈز کی ذمہ داری ہوگی جس کے ساتھ جو شخص رجسٹر ہو کہ وہ اس کے پیمنٹ کرے. تو گورنمنٹ لائبلٹی کو ہم فکس کرنا چاہتے ہیں. اس کا دوسرا فکس کرنے کا طریقہ جو ہے، جو کہ پراویڈنٹ فنڈ کا ہے، ہم نے اس پہ بھی غور کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو امپلائیز اس وقت ہیں وہ شاید اس نظام کو قبول نہ کریں، تو اس لیے ہم پینشن کے نظام کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی سالانہ ڈیوز جو ہیں اپنے امپلائیز کے لحاظ سے پینشن فنڈز کو دے. جیسے میں نے کہا کہ پراپرٹی ٹیکسیشن، ٹول روڈز کا نظام اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح دیا جاتا ہے. پارکنگ کا نظام، اس کا آکشن ہوتا ہے، اور جو آدمی جتنی زیادہ رقم دیتا ہے اس کو وہاں اس کا ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے. ہم یہ تمام ٹھیکے جو ہیں ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ٹیکسیشن، پراپرٹی ٹیکسیشن کے کلیکشن کو کمپیوٹرائز کر کے ہم اس نظام کو آکشن کریں گے، لیکن فی بیسس پہ کریں گے کہ جتنے پیسے آپ جمع کریں گے اس کی 1% آپ لے سکتے ہیں اس کاسٹ آف کلیکشن. یعنی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کاسٹ آف کلیکشن 4 سے 5% سے زیادہ نہیں ہوگی، جس کے اندر بے تحاشا پرائیویٹ امپلائمنٹ بھی پیدا ہوگی. اور کیونکہ آج جب ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، آپ کو ایک گھر گوگل پہ نظر آ سکتا ہے، رجسٹر ہوا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو ایک ٹھیکہ دے دیا جائے کہ جی میں 10 کروڑ دوں گا تو اس کے بعد میں 40 کروڑ اس سے کماؤں اور 30 کروڑ لے جاؤں. نہیں، یہ نظام درست نہیں. اسی طرح پارکنگ کا نظام ہے، ٹھیکہ ہزاروں میں لیتا ہے، کمائی لاکھوں میں ہوتی ہے. یہ نہیں جائے.
آج کل بڑے آرام سے سرویز ہوتے ہیں، کیمرہ بیس سٹڈیز ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس جگہ کی کیا پوٹینشیل ہے اور اس کو پرسنٹیج کلیکشن پہ لے کے آئیں گے۔ ہم بڑھتی ہوئی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے ماسٹر پلان کی ضرورت کو دوبارہ جو وعدہ کیا گیا تھا آج سے 3 سال پہلے کہ سندھ کے ہر شہر کا ماسٹر پلان بنایا جائے گا، آج تک وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم امپلائمنٹ بڑھانے کے لیے سندھ کے اندر جتنی نئی صنعت لگائی جائے گی، جتنی نئی صنعت لگائی جائے گی اس پہ تمام پروونشل ٹیکسز کی چھوٹ دیں گے۔ اس سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیلز ٹیکس، سروس ٹیکس اور جو اس کا پروفٹ ہے اس سے جو آمدنی آئے گی اس سے بھی سندھ کو 24.4% تو ملتا ہی ملتا ہے، اور ہم وفاق سے نیگوشیٹ کریں گے کہ یہ ٹیکس کی چھوٹ جو ہے وہ انکم ٹیکس پہ بھی دے، کم سے کم 3 سال کے لیے سندھ میں جو نئی انڈسٹری خاص طور پہ سندھ کے پسماندہ علاقوں میں جو لگائی جا رہی ہے اس کو یہ ٹیکس کی چھوٹ دی جائے۔ اسی طرح جو ٹرانسپورٹر نئی بسیں سڑک پہ چلائے گا اس سے 3 سال تک موٹر وہیکل ٹیکس نہیں لیں گے اور روٹ پرمٹ فیس نہیں لیں گے کہ نئی بسیں آئیں۔ خواتین کو معیشت کا حصہ بنانے ایک ہمارے نزدیک بڑا اہم کام ہے۔ ہم ترقی صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری آدھی آبادی ہے یہ جو ہے یہ بھی کام کاج پہ لگے اور وہ اکنامکلی امپاور ہوگی تو بہت ساری جو سوشل پرابلمز ہیں ان کو بھی ایڈریس ہو جائے گا۔ جیسے کہ آج میرے اس صوبے کی، میرے اس ملک میں عورت مجبور ہے اور اس کی سب سے بڑی مجبوری اس کے پاس آمدنی نہ ہونا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اپنی دیہی خواتین کی طرف توجہ دیں گے۔ بڑا مذاق اڑایا تھا اسمبلی میں جب کپتان نے مرغی کی بات کی تھی، بکری کی بات کی تھی، اور آج سندھ گورنمنٹ خود اسی منصوبے کو لے کے چل رہی ہے یورپین یونین کے ساتھ۔ یہ منصوبہ غربت کو کم کرنے میں بڑا کامیاب رہا ہے، ہم اس کو تیزی سے پھیلائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں خواتین کے لیے ووکیشنل انسٹیٹیوٹس بنا رہے ہیں جس میں ان کو وہ ٹریڈز دیے جائیں جو وہ گھر بیٹھ کے کام کر کے اپنی آمدنی کا اضافہ کر سکیں، جس کو ایک طریقے سے کاٹیج انڈسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ سویٹر بننے کی مشینیں بھی اس میں آتی ہیں، سلائی کی مشینیں بھی آتی ہیں، کڑھائی کی مشینیں بھی آتی ہیں، اور ان کو اگر یہ سب کام سکھائے جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی جیسے جیسے ٹیکسٹائلز کی اور خاص طور پہ میڈ اپ گارمنٹس کی ایکسپورٹ بنتی ہیں تو وہ گھروں پہ بھی کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ کراتے ہیں۔ کالر علیحدہ بنتا ہے، کفس علیحدہ بنتے ہیں، کٹائی ایک جگہ ہوتی ہے، سلائی ایک جگہ ہوتی ہے، اور یہ چیز بڑے آرام سے کی جاتی ہے، اور اس کے اندر جتنا ہم تیزی سے آگے لیں تو وہ خواتین اس کا حصہ بن جاتی ہیں۔ جو بڑی اس صوبے کے اندر پکے مکانوں کی کمی کی بےحد کمی ہے۔ ابھی ایک ڈیولپر کو رائٹس دی گئی، نواب شاہ میں بھی دی گئی اور کراچی میں بھی دی گئی۔ وہاں وہ زمین پہ نقشے خود پاس کرتا ہے، لیز خود کرتا ہے،
پراپرٹی کی رجسٹریشن خود کرتا ہے، اور اس کا ایک ماڈل ایسا ہو گیا کہ وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. اگر سندھ حکومت جو کہتی آئی ہے کہ یہ ماڈل سکسیسفل ہے، تو ہم یہ ماڈل ہر اس بلڈر کو دینے کو تیار ہیں، ڈیولپر کو دینے کو تیار ہیں جو کہ 500 ایکڑ سے زیادہ کی زمین کو ڈیولپ کرے اور مکان بنائے. یہ صرف کسی ایک بلڈر کی منوپلی نہیں ہونی چاہیے جس کا پارٹنر اس صوبے کا ایک سب سے زیادہ طاقتور آدمی. ہر ڈیولپر کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ یہ کام کرے اور اس صوبے کے لوگوں کو جلد سے جلد چھت دے. روٹی کپڑا مکان کا وعدہ 1970 میں ہوا تھا، 50 سال گزر گئے، اور آج بھی اس صوبے کے اندر جہاں سے ذوالفقار علی بھٹو پیدا ہوئے تھے، ان کے شہر کے بھی لوگوں کے ارد گرد ان کو بھی ابھی مکان اور چھت نہیں ملی ہے، تو باقی جگہوں کی بات کیا کریں. ٹورزم انڈسٹری کے لیے بھی، کیونکہ یہ انڈسٹری ہے ہمارے نزدیک، جو میں نے 3 سال کے ٹیکس کی چھوٹ کی بات کی تھی وہ ان پہ بھی اپلائی ہوگی، اور ان کو بھی سرکاری زمین PSU پہ دی جائے گی. ان کے لوگوں کو ووکیشنل ٹریننگ جیسے مینٹیننس آف ہوٹلز کے اوپر، اور اس کے لیے جو ہے صوبے میں جو انسٹیٹیوٹس قائم کی جائیں گی پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے، اس کو جو ہے وائبلٹی گیپ اگر کسی چیز میں ہے تو وہ وائبلٹی گیپ فنڈ کے ذریعے پورا کیا جائے. وائبلٹی گیپ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز منافع کرنے کے لیے اس کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے اس کا ریٹرن نہیں مل رہا، تو وہ پورشن آف انویسٹمنٹ جس سے اس کو مناسب ریٹرن مل جائے وہ سرکار دے دیتی ہے، تو اس کو وائبلٹی گیپ فنڈ کہتے ہیں. ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بہت ساری ضروریات ہیں. ورک انوائرمنٹ، اس کے اوپر ہم نے بات کر چکے ہیں کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہترین پیکیجنگ، پروڈکٹ اسٹینڈرڈائزیشن، کوالٹی کنٹرول، اور اس کے ساتھ ہمیں اپنے انڈسٹریز کو، خاص طور پہ ہمارے چھوٹے انڈسٹریز کو، کاٹیج انڈسٹری اور SME والوں کو ٹریننگ دینی ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس کیسے بڑھا سکتے ہیں. ہم چائنا ہمارا دوست ہے، اس نے اس کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دیا. ہم پوری مدد لے کے ایسی انسٹیٹیوٹس قائم کریں گے جہاں ہمارے بزنس کمیونٹی، انڈسٹریلسٹ، اور خاص طور پہ یہ چھوٹی انڈسٹری اور کاٹیج انڈسٹری والوں کی ٹریننگ جو ہے وہ سرکار اپنے خرچے پہ کرے گی اور ادھر کرے گی. تو میں جو نمبرز ہیں اس میں بلال غفار صاحب ماضی میں بھی مدد کرتے رہے، اس میں میرے باقی MP حضرات نے بھی بڑی مدد کی ہے بنانے میں. بغیر سرکاری مشینری کے شیڈو بجٹ اور اس کے نمبرز کریٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. تو میں سدرا عمران کا، سنجے صاحب کا، باقی حضرات جنہوں نے اس میں رائے دی اور بہتری لائے، میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور اب نمبرز کے بارے میں کہ کیا بنتے ہیں شیڈو بجٹ کے، وہ خاص آپ کو دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ سب حضرات کو واٹس ایپ بھی کر دیے گئے ہیں یہ نمبرز. اس کا ایک سیکنڈ پارٹ جو کہ ڈیٹیل ہے کہ ہر گورنمنٹ کی منسٹری یا ڈپارٹمنٹ کا بجٹ کی، وہ ہم اس کے اندر کچھ ہم نے آج صبح یہ غلطی پکڑی تھی، اس کی وجہ سے وہ ہم ریلیز نہیں کر رہے، لیکن انشاءاللہ وہ پورشن بھی آپ کو کل تک یا آج شام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام رپورٹرز، کیمرہ مین کا شکریہ، اور میں فردوس بھائی کا بھی خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو ایک ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن دی شیڈو بجٹ کے بارے میں، اور بتایا کہ اگر ہم حکومت میں ہوتے تو ہم صوبیشن کے لیے کیا کرتے ہیں. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے اس سال کا، سال 2021-22 کا جو
صوبہ سندھ کا بجٹ کا جو تخمینہ لگایا ہے وہ ہے 1444 ارب روپے، جو پچھلے سال 2020-21 کے مقابلے میں 26% زیادہ ہے۔ اور اس کی دو وجوہات ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 26% کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ ٹارگیٹ اچیو کرنا کیوں آسان ہے۔ سب سے پہلے کہ جو ہماری فیڈرل بیورو آف ریونیو FBR کی جو کارکردگی ہے، جو ہم ٹارگیٹس اچیو کر رہے ہیں، اس سے تمام صوبوں کو ان کا NFC کا شیئر مل رہا ہے۔ جس طرح وفاق نے اس بار اپنا ٹارگیٹ میں 24 سے 26% کی گروتھ ایکسپیکٹ کی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ NFC کے ذریعے بھی تمام صوبوں کو پیسے زیادہ ملیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو NFC سے جو صوبے کو ملیں گے، جو ڈائریکٹ ریونیو اسائنمنٹ، جو ڈائریکٹ وہ شیئر جو صوبوں کو ملتا ہے، جو پچھلے سال 680 ارب تھا، وہ ہم نے اس بار 835 ارب روپے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جو صوبے کا خود کا جو ٹیکس کلیکشن ہے، اس میں جو پچھلے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے صوبے میں بہت پوٹینشیل ہے، خاص طور پہ ایگریکلچر ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس۔ پراپرٹی ٹیکس اگر آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ذریعے کلیکٹ کرنا شروع کریں تو اس میں ورلڈ بینک کی بھی رپورٹس ہیں اور بھی دوسری رپورٹس ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ سندھ اپنے پوٹینشیل کا اگر آپ رفلی اندازہ لگائیں تو 10% بھی کلیکٹ نہیں کر پاتا۔ تو ٹوٹل ہم نے جو پروونس کا خود کا جو ریونیو کا تخمینہ لگایا ہے وہ لگا ہے 485 ارب روپے، جو سال 2020-21 کا 367 ارب روپے تھا۔ تو ٹوٹل جو بجٹ ہے وہ 1444 ہے، اور جو اس کے سامنے جو خرچہ ہے، جس میں کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر جو حکومت کے اخراجات اور ڈیولپمنٹ بجٹ، یہ 1364 ارب روپے کا اخراجات ہیں، اور یہ 80 ارب روپے کا سرپلس بجٹ ہے، کیونکہ وفاق نے تمام صوبوں کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ انہوں نے اپنا سرپلس بجٹ رکھنا ہے۔ ہم نے ایز اے پالیسی جو حکومت کے اخراجات ہیں، جو حکومت کو چلانے کے اخراجات ہیں، اس میں ہم نے کمی کی ہے، اور جو 2020-21 میں تقریباً 970 ارب روپے کا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر تھا، اس کو اس بار ہم نے 904 ارب روپے پہ لے گئے۔ یہ کس طرح ممکن ہوا ہے کہ ریشنلائزیشن آف امپلائیز، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم لوگوں کو نکالیں گے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا افیکٹو یوز کریں گے۔ جس طرح فردوس بھائی نے کہا کہ کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے، تو ہمارے پاس ہیومن کیپٹل ہے لیکن ان کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کیا جا رہا۔ تو جو دوسرے اسپیشل انیشیٹو پروجیکٹ جس طرح آپ کو بتایا گیا، اس میں ہم لوگوں کو گوسٹ امپلائیز کا اور ساتھ ساتھ جو گوسٹ امپلائیز ہیں، کراچی واٹر بورڈ ہے، سندھ بلڈنگ اتھارٹی ہے، KMC ہے، DMC ہے، اور بھی ہے، اس میں گوسٹ امپلائیز کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا یہ پورے بجٹ میں اگر جو آپ کو ڈیٹیل ڈاکیومنٹ دیا ہے اس میں زیرو ٹالرنس فار کرپشن، امپروو سروس ڈیلیوری، اور ساتھ ساتھ ایفیشینٹ سروس، کہ جو سرکاری ملازم ہیں ان کی سروس ڈیلیوری کو اگر آپ امپروو کریں گے وہ آٹومیٹکلی آپ کے اخراجات کم ہوں گے۔ جس طرح ہم نے کہا کہ یہ بجٹ ہمارا جو سارا ہم نے بنایا ہے وہ آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن، جس میں PFC کا نظام، جس طرح کل پنجاب حکومت نے بھی ڈسٹرکٹ کی جو حکومتیں ہیں ڈسٹرکٹ کے لیے تمام بجٹ رکھا گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ PFC کے بعد جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے ان کے تھرو یہ خرچ ہوگا۔ تو ٹوٹل جو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ 460 ارب روپے ہے، جو سال 2020-21 میں 232 ارب تھا۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کا 40% جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے تھرو اسپینڈ ہوگا، 60% حکومت خود خرچ کرے گی، باقی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے تھرو خرچ کرے گی، تاکہ آپ کے ڈسٹرکٹ، ٹاؤنز، UC اور نیچے کے لیول تک پیسہ منتقل ہو، اور جو بنیادی مسائل ہے پانی، ہیلتھ، سینیٹیشن، سیوریج، گٹر کے ڈھکن، جو ہمیں جو بڑی تکلیف آئی ہوئی ہے مراد علی شاہ صاحب کو کہ پرائم منسٹر صاحب UCO میں کیوں کام کرتے ہیں،
وہ اس کے ہم UC میں پکیا گلی کروا رہے ہیں, لائنیں ڈلوا رہے ہیں, سیوریج کی لائنیں ڈلوا رہے ہیں, کیونکہ 13 سال میں یہ کام نہیں ہوئے, UCO میں کام نہیں ہوئے, جو بلدیاتی اداروں کے کام تھے, جو لوکل باڈیز کے کام تھے, وہ کام نہیں ہوئے. اور یہ وفاق اب کام کر رہی ہے, کیونکہ جو کچی آبادی میں رہتے ہیں یا جہاں جن کی سڑکیں ٹوٹی ہیں یا جن کے پاس سیوریج سسٹم نہیں ہے, ان کا حق ہے, بنیادی حق ہے آرٹیکل 25A میں کہ ان کے پاس ہر سہولیات ملے. تو 460 ارب روپے میں سے 276 ارب روپے آپ کا پروونشل ADP ہے, اور 184 ارب روپے جو ہے وہ آپ کا ڈسٹرکٹ ADP ہے, جو PSC کے ذریعے ضلعی حکومتوں کو ٹرانسفر ہوگا. نمبر بھی فارورڈ کر دیں, کم نہیں کیا, 120 تھا, اس کو بھی 206. جی, اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے مرتبہ جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تھا وہ 120 تھا, اس کو بھی ہم نے بڑھا کے 276 کر دیا. تو ہم نے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ جو سرکار کو حکومت کو ملے گا, تو اوور آل یعنی 40% ضلعی حکومتوں کو دینے کے باوجود بھی جو سرکار کے پاس اپنا بجٹ رہے گا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا, وہ بڑھ رہا ہے. اب آئے آپ صوبہ کی خود کے ٹیکس کلیکشن پہ. تو اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل جو ہمارا ٹیکس نہیں ہے, پہلے جو ٹوٹل ہمارا جو ریونیو ہے وہ 485 ارب روپے پروونشل ریونیو ہے, جس میں 330 ارب روپے کے ٹیکسز ہیں, اور اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے. صرف گورنمنٹ کی مشینری کو امپروو کر کے, ایفیشینٹ ٹیکس کلیکشن کر کے, اس کو ہم نے ٹیکس نظام کو بہتر کر کے, کرپشن کو ختم کر کے اب ٹیکس اکٹھا ہم کر کے دکھائیں گے. اس میں جو ڈائریکٹ ٹیکسز کی جو اس بار ہمارے ایسٹیمیشن ہے وہ 37 ارب روپے ہے, جو سال 2020-21 کے لیے میں 21 ارب روپے تھے. تو ایک سبسٹینشل انکریز ہمارا ڈائریکٹ ٹیکس میں ہو رہا ہے, جو ہم ہمیشہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو امپروو کرے. ہر آدمی جو تھریش ہولڈ پہ سے زیادہ کما رہا ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے, اور ہم بغیر کوئی نیا ٹیکس لگائے ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے, اور جو ڈائریکٹ ٹیکسز کی کلیکشن ہے وہ امپروو کریں گے. اس میں دو مین جو سبجیکٹس ہیں, ایک ہے ایگریکلچر ٹیکس, پراپرٹی ٹیکس. پراپرٹی ٹیکس جو ہے آپ کو جو پچھلے سال ان کا 9,376 ارب روپے کی ایسٹیمیٹ تھا, لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو 9 مہینے کے ایگزیکیوشن رپورٹ ہے کہ یہ اس کا 20% بھی کلیکٹ نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کے پاس سسٹمز نہیں ہے, کرپشن ہے. اب یہ نہیں اب ممکن ہوگا کہ آپ کروڑوں روپے کے گھروں میں رہیں اور آپ ہزاروں میں یا کچھ چند سو میں آپ پراپرٹی ٹیکس دیں. اس کے ساتھ انڈائریکٹ ٹیکسیشن, اس میں ایک جو سب سے بڑا جو ہے وہ سیلز ٹیکس ہے. وہ ہمارا ٹوٹل جو انڈائریکٹ ٹیکس کا جو ہمارا تخمینہ ہے وہ 212 ارب روپے ہے. تو ٹوٹل جو ہماری صوبے کی جو کلیکشن ہے وہ 330 ارب روپے ہے. اس میں نے آپ کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا بتا دیا, انڈائریکٹ ٹیکسیشن بتا دیا, اور جو دوسرے انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے جس میں آپ کا انفراسٹرکچر سیس جو ملتا ہے صوبائی حکومت کو وہ 72 ارب روپے کا وہ رکھا ہے. الیکٹریسٹی پہ ڈیوٹی کیونکہ بجلی زیادہ بڑھ رہی ہے وہ 6 ارب سے ہم نے 8 ارب روپے کی ایسٹیمیشن کی ہے. پروونشل ایکسائز سب اس میں بہت پوٹینشیل ہے. 2020-21 میں اس کا ایسٹیمیٹ 7.7 ارب روپے تھا تقریباً. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو ایزیلی ڈبل کیا جا سکتا ہے, اور ہمارا ایسٹیمیٹ 15 ارب روپے کا ہے پروونشل ایکسائز ڈیوٹی کلیکٹ کرنے کا. صرف بات یہ ہے کہ آپ اپنا سسٹم صحیح کر دیں, آپ اپنا ٹیکس کلیکشن کا میکینزم آسان کر دیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس آسان کر دیں, تو لوگ آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیے گئے ہیں, اور یہ کوئی اگریسو نمبرز نہیں ہے. جب نیت ہوتی ہے اور اگر آپ اپنا نظام درست کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم آپ کو کر کے بتائیں گے کہ کس طرح ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے. جس طرح وفاقی حکومت نے اس بار اپنا ٹیکس کلیکٹ کیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو 4,600 ارب روپے کا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ایک تاریخی ٹیکس کلیکشن ہے, تاریخی پرفارمنس ہے. ورلڈ بینک, IMF سب لوگ سرپرائز ہیں, اور اب انہوں نے پاکستان کی جو اکنامی کی جو پرفارمنس ہے یہ اس پہ وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ایکنالج کر رہے ہیں. جس طرح وفاق میں ہم نے ٹیکس کلیکشن کر کے بہتر بتائی, اسی طریقے سے ہم صوبہ سندھ میں بھی ٹیکس کلیکشن کر کے بہتر کر کے ہم آپ کو بتائیں گے.
تو یہ وہ ایک پوری میں نے آپ کو آؤٹ لائن بتا دی بجٹ کے بارے میں، جس میں ڈیولپمنٹ بجٹس ہیں، اور آپ کو ڈیٹیل ساری مل جائے گی ڈیولپمنٹ بجٹ کی، کرنٹ ایکسپینڈیچر کے ڈپارٹمنٹ وائز کے اخراجات کی پتہ جائے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 14 سال میں صوبہ سندھ جو ہے کی جو حکومت ہے، جو میرے خیال میں نالائق ترین حکومت ہے، انہوں نے ٹیکس کلیکٹ کرنے میں ناکام رہے. ہمیشہ وہ این ایف سی پہ تنقید کرتے ہیں. آج میں پھر مطالبہ کرتا ہوں، ہماری ایک یونینیمس ریزولوشن ہوئی تھی کہ آپ پی ایف سی کا اعلان کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آج جو بجٹ پریزنٹ ہونے جا رہا ہے اس میں مراد علی شاہ صاحب آج پی ایف سی کا اعلان کریں گے، کیونکہ جب تک پی ایف سی کا اعلان نہیں ہوگا سندھ کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. شکریہ آپ کا. سوال